آج ہم ایک مختصر مگر یوں سمجھیں کہ بہت گہری اسلامی حکایت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے سچے مومن کا امتحان۔ یہ حافظ عمر نامی ایک نیک شخص کی کہانی ہے جو ہمیں صبر، ایمان اور اللہ پر توکل پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں اس میں کیا خاص بات ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ کہانی صرف آزمائش میں کھڑے رہنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ دکھاتی ہے کہ کیسے مکمل بھروسہ اور وہ بھی بے لوث نیکی کے ساتھ غیر متوقع مدد لا سکتا ہے۔ حافظ عمر کا کردار خاص ہے کیونکہ وہ بدلے کی امید نہیں رکھتے، بس اللہ کی رضا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے حافظ عمر کے ذکر سے۔ ایک غریب اللہ والے بزرگ ہیں، قرآن کے حافظ، نماز روزے کے پابند، زندگی بہت سادہ سی ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے، ایک مسافر آتا ہے گاؤں میں، تھکا ہارا، کوئی اسے پوچھتا نہیں۔ ہاں، اور یہیں حافظ عمر سامنے آتے ہیں، خود تنگ دست ہیں مگر اس مسافر کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ جو کچھ روکھی سوکھی ہوتی ہے وہ بھی اس کے آگے رکھ دیتے ہیں، خود پانی پی لیا۔ یہ ہے ایثار، عملی نمونہ۔ وہ مسافر تو بہت متاثر ہوا ان سے، جاتے ہوئے کہنے لگا بھئی اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا، جلد انعام ملے گا۔ لیکن حافظ عمر کا جواب وہ سننے والا ہے، کہتے ہیں مجھے انعام نہیں، اللہ کی رضا چاہیے۔ کتنی خالص نیتیں ہیں نا؟ بالکل، اور یہ صرف کہا نہیں، ان کے عمل سے ظاہر ہو رہا تھا۔ یہی سوچنے کا مقام ہے کہ نیکی کیوں کی جائے؟ کیا صرف اجر کے لیے، یا اصل مقصد اللہ کی خوشنودی ہے؟ عمر کا جواب یہ فرق واضح کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس واقعے کے کچھ عرصے بعد گاؤں پر ایک بڑی مصیبت آ گئی، سخت قحط پڑ گیا، کنویں سوکھ گئے، فصلیں جل گئیں، لوگ بھوک پیاس سے بے حال ہو گئے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ایمان، جسے کہتے ہیں، کسوٹی پر ہوتا ہے۔ جی، اور اس آزمائش میں حافظ عمر کا رویہ دیکھنے والا ہے۔ وہ ہمت نہیں ہارتے۔ ان کے اپنے گھر میں فاقے ہیں، بچے رو رہے ہیں، لیکن وہ مسلسل اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ وہی آیت پڑھتے ہیں، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ مکمل سپردگی ہے۔ واقعی یہ بہت متاثر کن ہے۔ اپنی تکلیف کے باوجود ان کا وہ بھروسہ قائم ہے۔ اور پھر جب بالکل نا امیدی کا عالم تھا، مدد آتی ہے، مگر بالکل انوکھی طرح سے۔ مدینہ سے ایک قافلہ آ رہا تھا، راستہ بھٹک گیا اور ان کے گاؤں پہنچ گیا۔ اور یہاں پھر حافظ عمر کا کردار دیکھیں، قافلے والے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، راستہ پوچھ رہے ہیں۔ ایسے میں بھی اپنی اس شدید تنگی میں بھی جو کچھ تھوڑا بہت بچا تھا وہ ان کی مدد میں لگا دیا۔ یہ قربانی، یہ خود فاقے میں رہ کر دوسروں کو کھلانا، یہ بہت اونچا درجہ ہے۔ تو قافلے کا جو سردار تھا وہ کوئی نیک دل سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے حافظ عمر کی حالت دیکھی، ان کی یہ بے لوثی دیکھی تو بہت متاثر ہوا۔ اس نے نہ صرف اسی وقت ان کی مدد کی، بلکہ آگے کے لیے ان کا ماہانہ خرچہ مقرر کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ ان کے بچوں کو مدینہ میں تعلیم دلوائے گا۔ جی، اور یہی وہ موڑ ہے کہانی کا۔ حافظ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ شکر کے آنسو تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ صرف پیسے ملنے کی خوشی نہیں تھی، یہ اس یقین کی تصدیق تھی کہ اللہ وہ سنتا ہے، وہ مدد کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ مدد اسی قافلے کے ذریعے آئی جس کی خود انہوں نے مدد کی تھی۔ اس میں بھی کوئی اشارہ لگتا ہے نا؟ تو اس پوری کہانی سے کیا اہم باتیں ہم نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات تو ہے توکل اللہ، اللہ پر بھروسہ، مکمل بھروسہ، ہر حال میں، چاہے حالات کتنے ہی خلاف ہوں۔ دوسری چیز، خدمت خلق، بے لوث ہو کر، خاص طور پر مسافر، ضرورت مند، ان کی مدد کرنا، یہ اسلام کی روح ہے۔ بالکل، اور یہ بھی کہ آزمائشیں تو آتی ہیں زندگی میں، لیکن جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ حافظ عمر کی ثابت قدمی یہی سکھاتی ہے، اور یہ کہ نیکی ضائع نہیں جاتی، اس کا پھل ملتا ضرور ہے، کبھی فوراً، کبھی کچھ دیر سے، اور کبھی بالکل ایسے ذریعے سے جس کا گمان بھی نہ ہو۔ ایک اور بات بھی ہے اس میں کہ اصل کامیابی، اصل سکون وہ صرف مال و دولت میں نہیں، وہ تو اللہ کی رضا میں ہے، دل کے اطمینان میں ہے۔ حافظ عمر کو وظیفہ ملا، لیکن ان کی اصل خوشی یہ تھی کہ اللہ نے دعا سن لی، اپنا وعدہ پورا کیا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو خلاصہ یہ
کہ اس چھوٹی سی حکایت نے ہمیں دکھایا کہ ایمان کی پختگی، صبر اور خالص نیت سے کی گئی خدمت یہ کیسے نہ صرف مشکلوں سے نکالتی ہے بلکہ اللہ کی خاص رحمت اور مدد کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان اصولوں پر کتنا چل رہے ہیں۔ کیا ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں، روز کے مسئلوں میں صبر اور توکل سے کام لیتے ہیں؟ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بظاہر جو معمولی نیکی لگتی ہے، جیسے کسی کی چھوٹی سی مدد کر دینا، اس کا اثر کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ شاید ہمیں فوراً